الحمد لله الذي عالما حيا قيوما سميعا بصيرا الصلاة والسلام على داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وعوام أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تعالى في مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے صلی اللہ کل میں وارثانو کل میں وارثانو کل میں وارثانو میرا سلام ہوے کل جنت دے مالکانو جنت دے مالکانو میرا سلام ہوے کلمے دے
ہویاں نے جڑیاں وی کر پلے تیرے تو اتے ہویاں نے جڑیاں وی کر پلے تیرے تو اتے ہویاں نے جڑیاں وی کر پلے زہرا دے گھر دا رتبہ دسیا جنہ سانو زہرا دے گھر دا رتبہ دسیا جنہ سانو زہرا دے گھر دا رتبہ اونا سکھاوے آلے نبی دی عظمت بچیاں آلے نبی دی عظمت بچیاں جو سکھاوے فاروق کی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بارگاہ رسالت و آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد حضرات ذی وقار اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا میں خطبے کے آغاز کے اندر 2 آیات بینات تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا سی ایک آیت سورہ بقرہ دی
اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. وَلَا تَقُولُوا اور تسی یار اتنا اے جڑے بلوائے نے نا خراب ہو گئے. اچھا کیونکہ نہ تیرا آج ہی تقریباً مکمل ہوئے نے کوئی 20,000 روپیہ لا کے دیا اسی اے سی ٹھیک کروائے گے. جی ایویں چمکے بچے تو پھر کام خراب ہو جائے گا. اسی تے اگے تمہیں کہنا سی سگوں کہ اج خدمت ذرا کھول کے کرنا تاکہ یہاں کی ادائیگی بھی کر دیجیے. کوشش ساری کہ نمازیوں کو جتنی سہولت دیتی جا سکے. یہ نمازیوں واسطے اسی کر رہے ہیں. تو دعا ہے اللہ رب العزت جڑے مہمان آندے نے انہاں دی خدمت سانو کرن دی توفیق عطا فرمائے. تسی سارے مہمان ہو بلکہ اللہ دے مہمان ہو. اسی بھی اللہ دی رضا نال خدمت کر رہے ہیں نا. حضرت گرامی قدر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا اور تسی نہ آکھو لِمَن يُقْتَلُ اس بندے نو جڑا قتل ہو جائے جڑا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ دی راہ دے اندر. تسی اس بندے نو مت آکھو جڑا اللہ دی راہ دے اندر ماریا جائے یا اللہ کی نہ آکھیے. اللہ نے فرمایا اموات یعنی مریا ہوا. جڑا اللہ دی راہ دے اندر قتل ہو جائے وہ مردہ آکھنا نہیں. یہ سادہ جو ترجمہ میں جناب کے گوشت گزار کیتا ہے کسی بھی عالم کا ترجمہ اٹھا کے دیکھو انشاءاللہ ترجمے کے اندر فرق نہیں ہوئے گا. اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ کے اندر ماریا جائے وہ مردہ ماریا جائے قتل ہو جائے قتل ہو جائے پھر بھی انہوں نے مردہ نہیں آکھنا. بل احیاء اللہ نے فرمایا بلکہ وہ زندہ نے ولکن لا تشعرون لیکن تانوں اس چیز کا شعور تانوں انہاں دی زندگی کا شعور. دوسرے مقام پر سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 169 اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا سی کہ تسی انہاں نوں مردہ آکھنا نہیں. کوئی اللہ دی راہ دے اندر قتل ہو جائے تسی انہاں نوں مردہ وہ مر گیا نہیں بل احیاء بلکہ زندہ ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا جڑے اللہ دی راہ دے اندر مر جان تسی انہاں نوں مردہ گمان بھی نہیں کرنا. یعنی تمہیں تصور تمہاری سوچ تمہاری فکر سے بھی نہ آئے کہ وہ مر گیا ہے. پہلی آیت کریمہ کا واسطے کہ تسی آکھنا نہیں کہ دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ نے کی فرمایا کہ سوچنا بھی نہیں انہوں نے مردہ سوچنا بھی نہیں. اللہ اکبر. بل احیاء عند ربهم یرزقون بلکہ وہ زندہ نے اپنے رب دے کول تے انہاں نوں رزق بھی دیتا جاتا ہے. سبحان اللہ. کی دیتا جاتا ہے بھائی رزق. ظاہر ہے زندہ ہوئے رزق کوئی کھاتا ہے نا. اللہ اکبر. حضرت گرامی قدر اور پاس ملنا بھی گلو بھلے توجہ فرماؤ. اللہ رب العزت نے کی فرمایا کہ تسی انہاں نوں مردہ آکھنا نہیں. انہاں نوں جڑے مارے جان جڑے قتل کیتے جان جب کوئی بندہ قتل ہوتا ہے انہاں مطلب کی ہوتا ہے یا ان کی گردن کٹ دیتی جاتی ہے یا گردن دبا دیتی جاتی ہے یا انہوں گولی لگتی ہے
یا انہوں کوئی بم وجدا ہے یا کوئی اور طریقے کے نال انہوں گڈی دے تھلے دے کے مار دیتا جاتا ہے. کئی طریقے نے قتل کرن دے بڑے بڑے محسن طریقے لوگوں نے کڈے کہ پتہ بھی نہ لگے کہ ماریا بھی جائے. اللہ اکبر. رب العزت نے فرمایا تسی انہاں نوں مردہ نہیں کہنا. یا اللہ ساڈے سامنے انہاں بازو کٹے گئے, ساڈے سامنے ہاتھ کٹے گئے, ساڈے سامنے انہاں دی جناب پیر کٹے گئے, ساڈے سامنے جسم چھلی چھلی ہو گیا, اینج برسٹ بچا گولیاں دا تے جناب پورے دا پورا سینہ چھلی ہو گیا, بوٹیاں تے زمان دور دور تک اڑ کے گیا نے, گردن کتے پئی ہے, پیر کتے پہ آئے, سر کتے پہ آئے جناب, ہاتھ کتے پہ آئے, گھڑکے پھیپڑے پتہ نہیں کدھر کدھر اڑ گیا نہیں. یا اللہ اللہ نے فرمایا تانوں نہیں پتہ اس گل دا, میں تمہیں نہ پہ بل احیاء. اچھا جتنے اللہ کہہ دے تے سوچن دی لوڑ ہوندی نہیں. جتنے قرآن آ جائے, جتنے نبی پاک کا سچا فرمان آ جائے, صحیح حدیث آ جائے, اور سوچنے کی لوڑ ہے نہیں. اور سوچنا وہ یہ جنہوں رب کے اندر شک ہونا ہے یا مصطفیٰ کے اندر شک ہونا ہے. جنہوں شک ہونا رب کے اندر یا جنہوں شک ہونا مصطفیٰ کی ذات کے اندر, اور مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان وہی ہوتا ہے جب اللہ کا کلام آ جائے تو سر کو چھپا دے, اپنے سر کو چھپا دے. پھر نہ سوچے ایک کیویں زندہ نے, اے نہ سوچے جناب انہوں نے رزق کیویں ملتا ہے, اے نہ سوچے بلکہ سنے گے میرے اللہ کا فرمان آ گیا ہے. اللہ فرماتا بل احیاء, ایک صاف ترجمہ اور ایک واضح آیات, یہ آیات بینات کے اندر شامل ہے. انہوں نے ویسے کوئی بھولن والی گل نہیں, کسی نے بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھو گے تو سمجھ آ جائے گی. اللہ نے فرمایا کہ مردے کو مردہ نہ آکھو, قتل جڑا ہو گیا وہ مردہ, وہ آکھنا ہی نہیں مردہ. تمہارے سامنے بڑا جوان بندہ سی, ان کی جناب روح نکلی, فوت ہو گیا, آپ سارے کی کہتے ہیں ابھی مر گیا ہے, اے مر گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں بھاویں انج تمہارے سامنے پیا ہوئے, بھاویں تمہارے سامنے انج پیا ہوئے, پر تسی اونوں مردہ نہیں آکھنا, اونوں مردہ نہیں آکھنا. بل احیاء, بلکہ زندہ ہے, ولکن لا تشعرون, لیکن تانوں اس چیز کا شعور نہیں. میں انہوں زندگی کیڑی عطا فرمائی ہے. سمجھ آ رہی نا بھائی؟ اپن کی امید ہے نا اتوں نالوں اور زندگی زیادہ بہتر ہوگی. اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا لوگوں یہ سوچنا بھی نہیں کہ شہید مردہ ہوتے ہیں, یہ سوچنا بھی نہیں کہ اللہ کی راہ کے اندر ختم ہو جانا مردہ ہوتے ہیں. تمہارے دماغ کے اندر کیڑا آنا بھی نہیں چاہیے. تمہارے دماغ کے اندر ایک گل ہے, اور جڑے کہتے ہیں نبی نعوذ باللہ من ذالک الیاذ باللہ مر کے مٹی ہو گئے, انہوں کا عقیدہ کدھر جائے گا؟ ایتھے رب کہتا ہے کہ شہید بھی زندہ ہے. تے واسطے بھی عقیدہ ہے جڑے قتل ہو جان, جڑے قتل ہو جان, یعنی روح جس جسم انسری دے وچوں پرواز کر جائے, جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, بوٹی بوٹی ہو جائے, جسم چھلی ہو جائے, اللہ فرماتا پھر بھی مردہ نہ آکھو. اور بھائی کہ شہید اللہ کی راہ کے اندر ماریا جائے تو وہ مردہ نہیں, تے جنہاں کلمہ پڑھ کے شہید ہوا وہ تو مردہ ہو سکتا ہے. پھر ایک اور چیز ہے, اسی لوگ سوچتے نہیں کہ زندگی اور موت ہے کی. کئی گلاں اس میں کئی قبرستان جانے جا کے کہنا السلام علیکم یا اہل القبور, اتنے جا کے قبراں نوں سلام کی کرتے ہو, جناب کہتے ہو حضور پاک کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث پاک ہے کہ جا کے قبراں نوں سلام کریا کرو. اور جے قبراں نوں پتہ ہی نہیں لگتا, سمجھتے ہی نہیں, سنتے ہی نہیں کہ سلام کیسا تے جواب کیسا. پھر کئی بندے پتہ کی کہتے ہیں ایتھے کھڑو کے نہ آکھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, ایتھے کھڑو کے نہ آکھو, اوتھے کھڑو کے آکھو. ایسے
تے گئے نا انہوں کچھ دوست ہے اوپر لکھی ہے نبی پاک کے روزے میں اوپر لکھی ہے کہ ایتھے کھلو کے آج السلام علیکم یا رسول اللہ بلکہ صرف یہ نہیں لکھا یہ بھی ایک لکھا ہے کہ ایتھے ابو بکر صدیق نو سلام کر ایتھے امیر المومنین عمر فاروق نو سلام کر ایتھے کی ہے کہ اوتھے کی ہے کیا سمجھ آ رہی نا اپنے عقیدے صاف رکھو میاں صاحب فرماتے ہیں قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کبھی نہیں قدر نبی دا جانن والے سورے وچ کبھی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوث آپ نے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سورے وچ کبھی اللہ اکبر سبحان اللہ اگر نبی کا کلمہ پڑھنے والا شہید زندہ ہے نبی کا کلمہ پڑھنے والا شہید زندہ ہے تو پھر جن کی شہادت دینا بھی ہے وہ کیوں نہیں زندہ گویا کہ عقیدہ ثابت ہوا کہ نبی تھے دین کے اوپر چل کے جڑا جان جانے آفرین سپر کر دے وہ بھی زندہ ہے جڑا اللہ کی راہ کے اندر ماریا جائے وہ بھی زندہ ہے کہ اللہ کے نبی کے رسول بھی زندہ ہے سمجھ آ رہی نا بھائی اللہ اکبر پھر دیکھو شہید شہید لفظ شہید امن ہے گواہ شہادت دین والا شہادت دین والا یہ شان ہی بکری یہ شان ہی بکری ہے اللہ اکبر حضور الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ دنیا کے اوپر بھی میوے کھاتے ہو طرح طرح کی شیواں کھاتے ہو تو دنیا تو چلے جاؤ گے جنت کے اندر پڑ جاؤ گے جنت کے اندر بھی بڑے اعلیٰ تو اعلیٰ میوے اعلیٰ تو اعلیٰ رزق اعلیٰ تو اعلیٰ مشروبات تو پیش کیا جائے گا کوئی بندہ بھی جنت چھڑ کے دنیا کے اندر آنے واسطے تیار کوئی بندہ بھی دیکھو نا کچا گھر چھڑ کے محل کے اندر چلے جاؤ تو پھر تم آتے تھے کچے گھر سے جاؤ تھی جاؤ گے اللہ اکبر میرے کوئی پریشانیاں کوئی مصیبت کوئی محنت کوئی مزدوری کوئی کوشش کوئی جدوجہد سے صبح دنیا کے شام تک مزدوریاں کہ بندہ لوٹ کے آنے کی کوشش ہے سرکار نے فرمایا کوئی بندہ بھی نہیں چاہے گا مجھے دنیا کے اوپر بھیجا جائے کہ میں پھر دنیا کی زندگی گزارا سوائے شہید کی ذات پہ کہ اللہ فرمائے گا 10 دن تو بھی کرے اور کرے گا یا اللہ میرے پھر دنیا کے اوپر بھیج 10 مرتبہ میں تیری راہ کے اندر قتل کیتا جانا پھر جنت میں آوا پھر دنیا کے اوپر بھیج پھر قتل ہوا پھر جنت کے اندر آوا یا اللہ میرے بار بار دنیا کے اندر بھیجتا جا یا اللہ میں بار بار تیری راہ کے اندر قربان ہو کے جنت کے اندر آوا پوچھا بھائی ایسا معاملہ کیوں ہے پھر وہ جنت چنگی نہیں لگتی دنیا زیادہ چنگی لگتی ہے اس طرح کا نہیں بولے قریب ڈالنے نہیں تیری جنت تے بولتا رہے پر جڑا نظارہ اس وقت تلوار کے سائے تھے سی جڑا نظارہ اس وقت خنجر کی نوک تھے سی یا اللہ جڑا نظارہ چاند نکل لگے آئے وہ آتے نظارہ دنیا کے بھی اتر نہیں کہ جنت کے اندر وہ نظارہ دنیا تو بھی نہیں کہ جنت چلی بولو نا یار سرکار کسی کو پیڑ ہوئے گی پیڑ کا نہیں ہوں اللہ نے قرآن سے لکھا نا سورہ یوسف کے اندر سورہ اونچی آپ کو سورہ یوسف کے سبحان اللہ سورہ یوسف کے جانتے ہو نا قرآن کی سورہ کے بعد میں سپارے کے اندر کہ یوسف ایک نبی کا نام ہے جنہوں رب نے ظاہری حسن دیتا سی جنہوں رب نے ظاہری حسن دیتا جب مائی سلیخا کے نال ٹاکرا ہے نا کہ مائی سلیخا فریفتہ ہو رہی ہیں بالکل اپنے حواس سے قابو نہ رکھ سکیاں نال دیا سہیلیاں پوچھتیاں نے کہ تو تے بادشاہ دی بیوی ہے کہ تینوں کی
عرض کرتی ہیں کہ تسی دیکھیا نہیں نا کان کے نہیں لگا تسی دیکھیا نہیں نا میرے یوسف نو تے تا کہہ رہی ہیں جی کہ یہ پھر بخاص ہے نو آپ نے انہوں واسطے کھانا تیار کیا دسترخوان بچھایا پھل رکھے جناب پھل کے نال کٹن واسطے چھڑیاں بھی رکھ دیتیاں جا کے حضرت یوسف علیہ السلام دے کول ہاتھ بن کے کھڑی ہو گئی تے کہندی سونے ایک باری آوے نا سبحان اللہ ایک باری پھیرا پاؤ نا ادھر ایک باری پھیرا پاؤ اللہ اکبر یوسف علیہ السلام آپ تشریف لے نا آپ انج پوروں کی ننگ کے آگے چلے گئے انج آئے نے دسترخوان دے کولوں دی ننگ کے اگے چلے گئے مائی زلیخا نے آخیا سی کہ تسی انہاں واسطے پھل کٹو تے میں انہاں نوں بلانی ہے یوسف علیہ السلام ایک نظر چھپائیاں ہوئیاں نے شرم و حیا دا پیکر نے شرم و حیا دا پیکر نے آپ اگے گزر گئے نا ہن وہ عورتاں بیٹھیاں سن وہ پھل کٹتیاں رہیاں ہوش دے وچ نہیں رہیاں ہوش دے وچ نہیں رہیاں رب دا قرآن کہندا ہے وہ پھل کٹن دی بجائے انگلاں کٹتیاں رہیاں اپنے ہاتھ کٹتیاں رہیاں ہاتھ کٹتیاں رہیاں اللہ اکبر یوسف کو دیکھ کے ہوش بن گئیاں ہوش یوسف کو دیکھ کے ہوش بن گئیاں تے اپنے ہاتھ کٹ لے پوچھا پیڑ نہیں ہوئی کہندیاں نہیں یوسف ہی دیکھ دیا رہیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ نے کوہ طور دے اوتے اپنے نور کی تجلی بتائی نا نور کی تجلی اللہ اکبر علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ سوئی دے نکے دے برابر رب نے اپنی عظمت کا اظہار کیتا سی جب تجلی بتائی نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیا اکھاں دا یہ حال سی اکھاں دا کہ 10 قوماں دے اوتے بھی اگر نیریاں راتاں دے اندر کوئی سیاہ پیڑی سیاہ پتھر دے اوتے بھی ٹرتی ہوندی سی موسیٰ علیہ السلام انہوں بھی ویکھ لیندے سن اور چہرہ انور دا یہ حال سی چہرہ انور دا یہ حال سی کہ انج چمکدا سی تو کوئی آپ دے چہرے والے ویکھ نہیں سی سکدا کہ آپ چہرے تے اوتے انج کر کے جناب گھوڑے کاڑی کے رکھ دے سن تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے ایک دن بیوی کہنے لگی سرکار تسی جدوں دا رب نال گل بات کر کے آئے ہو میں تے تہاڈے کولوں جی دور ہو گئی ہاں کبھی تسی میرے سامنے بیٹھے نہیں اپنا چہرہ بخایا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انج چہرہ دے اوتوں جدوں نقاب چکیا نا تے آپ نے چہرے کو انج کرنا مائی صاحب نے چہرے تے پیا جویں سورج دیا کرنا دنیا دے اوتے بیٹھی مائی ہوش کے اندر نہیں بے ہوش ہو گئی ہوش آیا نا سجدے کے اندر پہ گئی کیسے کرتی ہے اے موسیٰ علیہ السلام رب کو دعا کرو نا رب جنت بھی تو آگے سوچگی کے اندر میرے قبول فرما دے ذرا یہ حال ہے جنہیں تجلی دے سوئی دے نکے کے برابر تجلی دیکھی اور یہ حال ہے انہیں عورتوں کا کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھیا یوسف کا حسن ایک پاسے موسیٰ کا حسن ایک پاسے بلکہ ایک لاکھ تے 40,000 کا نمبر ایک پاسے آمینہ دے نال دا حسن و جمال ایک پاسے ایک مخلوق ہے جب مخلوق بھی سونی ہے تو خالق کی نام سنا دے گا سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ شہید ہو رہا ہوتا ہے شہید ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مظاہرہ کرتے ہیں جب اللہ کے انوار و تجلیات کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے وہ دیدار کر رہے ہوتا ہے یعنی گردنوں کی کٹ نہیں ہوتی ہے پر اکھا دیدارے الہی تے لگی ہوتی جاتے سمجھ آئی کہ نہیں جمال یار جب پیش نظر ہو جمال یار جب پیش نظر ہو جمال یار جب پیش نظر ہو کہاں پھر غیر کا دل میں
چہرہ ہوے یار دا نگاہ سامنے چہرہ ہوے یار دا پڑھو چہرہ ہوے یار دا چہرہ ہوے یار دا چہرہ ہوے یار دا نگاہ سامنے ایویں تے نہیں گردنا کٹایا جاندیاں لگ جان پھر نہیں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں عشق دیا شہید کا مقام بنائے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے چاچے کے بیٹے نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہوں نے دعا بھی عطا فرمائی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انہوں نے واسطے خصوصی طور پہ آپ نے دعا فرمائی اور آپ اس امت کے بہت بڑے عالم نے آپ کو حدیث روایت ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث کے اندر روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے تہاڈے بھائی احد کے اندر شہید ہو گئے. سبحان اللہ. گل بڑی توجہ کرنا ہے. جڑے تہاڈے بھائی احد کے اندر غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے. غزوہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے انہوں سبز پرندیاں دے پیٹ کے اندر رکھ دیتا جنت کے اندر. جنت کے اندر سبز پرندیاں دے پیٹ کے اندر رکھ دیتا. پھر وہ پرندیاں کے نال پرواز کرتے ہیں. کبھی جنت کی نہروں تے جاندے نے کبھی جنت کا پھل کھاتے ہیں. کبھی جنت کی نہروں تو پانی پیتے ہیں تے کبھی جنت کے درختوں کا پھل کھاتے ہیں تے جنت کی سیر کرتے ہیں. آپس کے اندر پتہ کی کہتے ہیں آپس کے اندر کہتے ہیں یار کاش کوئی ہوتا نا جڑا دنیا کے اوپر جا کے سارے بھائیوں کو دستا اللہ نے سانو آ زندگی عطا فرمائی. اللہ نے سانو اے زندگی عطا فرمائی ہے کہ اے پھل عطا فرمایا ہے کہ جنت کی نہروں کا پانی پینے اور جنت کے درختوں کا پھل کھانے درختوں کے سائے تھلے بیٹھنے اے زندگی کتنی پاک ہے. خالق کائنات نے فرمایا بندو پریشان نہ ہو تہاڈا پیغام میں دنیا کے اوپر پہنچا دینا. اللہ کریم نے آیت کریمہ نازل فرمائی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. مردہ نہ سمجھا جائے بلکہ جنتا کے اندر میں خاص مقام پہ رکھا ہے. انہوں جنتا کا پھل بھی کھوانا جنتا کا پانی بھی پلانا. حضرت گرامی شہید کا مقام بڑا بنائے اور اس واسطے کافی ٹائم درکار ہے چونکہ سارے کو لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے محدود ٹائم ہوتا ہے ان کے اندر جو کچھ اسی بیان کر سکتے ہیں وہ کر دیتے ہیں باقی پھر کے موقع کے اوپر رکھ لیتے ہیں. دعا کرو اللہ رب العزت سانو زندگی دے تے ایمان والی موت دے تے شہادت والی. روایات کے اندر آنا کہ جڑا بندہ شہادت کی تمنا کرے گا شہادت کی تمنا کرے گا بھاوے وہ اپنے گھر بستر کے اوپر مر جائے رب قیامت والے دن شہیداں سے اٹھائے گا. تو تمنا ہی کرو کہ یا تو موت دے تے ایمان والی موت دے اور یا تو موت دے تے غیرت والی موت عطا فرما. موت دے تے عزت والی موت عطا فرما اور موت دے تے شہادت والی موت عطا فرما. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.